کہ ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلبوں میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ لیکن وہی مولانا کوثر نیازی کہتے ہیں کہ جب میں نے مولانا احمد رضا خان کی کتاب فتاوی رضویہ کو دیکھا تو مجھ کو ایسا لگا کہ ابھی میں سمندر کے کنارے سیپیاں چن رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو انہوں نے اپنا ایک سلام لکھا ہے، اس سلام میں ان کے ایک شعر ہے، اس شعر کے طفیل میں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ وہ شعر یہ ہے کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے، چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اسی لیے 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، اور سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ اللہ۔ قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہیں گئے، پھل کھا لیا، اتنی سی لغزش ہوئی۔ اتنی سی لغزش پر حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا کی طرف بھیج دیے گئے۔ اولاد آدم تم کتنے پاپ کر رہے ہو، کتنی خطائیں کر رہے ہو، کتنے جرم کر رہے ہو، تم کس بنیاد پر جنت میں جانے کا حق رکھ رہے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں۔ کیا اپنے جرموں پر ہم بھی روئے ہیں؟ کیا اپنی خطا پر ہم بھی روئے ہیں؟ کیا ہم بھی کبھی معافی مانگے ہیں؟ کیا ہمارے بھی آنسو کے قطرے گرے ہیں؟ تمہارا باپ اتنی سی لغزش پر جنت سے دنیا کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اولاد آدم سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ رکھ کر کے جنت میں جانے کے حقدار کس بنیاد پر بن رہے ہو؟ یہ فیصلہ تمہارے اوپر ہے۔ ذرا بتاؤ کتنے پاپ کر رہے ہو؟ رب نے ارشاد فرمایا آدم اس درخت کے قریب نہ جانا۔ قریب نہیں گئے، پھل کھا لیا، چوک ہو گئی تو جنت سے نکال دیے گئے۔ اور رب نے فرمایا شراب کے قریب نہ جانا، رب نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، رب نے فرمایا زنا کے قریب نہ جانا، رب نے فرمایا ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، رب نے فرمایا ناحق قتل نہ کرنا، فتنہ فساد برپا نہ کرنا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے گناہ کر رہے ہو اولاد آدم، اور اتنے گناہوں کی بنیاد پر کس منہ سے تم جنت میں جاؤ گے؟ تمہارا باپ اتنی سی لغزش پر جنت سے باہر آ کر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے تو ان کو رونے پر جانور گھیر لیتے۔ مگر ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، سید الانبیاء امام المرسلین رحمت للعالمین، ہمارے آقا کا کرم ذرا دیکھو۔ ہمارے سرکار جس راستہ سے چلتے وہ راستہ مہک جاتا، جس کو چھو لیتے وہ مہک جاتا، جس کو پسینے پاک دے دیتے وہ مہک جاتا، اس کا پورا گھر مہک جاتا، جس گلی سے گزرتے گلی مہک جاتی، جس راستہ سے چلتے راستہ مہک جاتا، جہاں بیٹھ جاتے وہ جگہ مہک جاتی۔ 14ویں صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے،
بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، اور کیسے پھولوں میں بسائے ہیں تمہارے گیسو، تمہارے گیسو۔ اللہ اللہ۔ وہی صدی کے مجدد اعظم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے وقار کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تیرے نبی کی عزت و شان کا عالم تو یہ ہے کہ تم سے کھولا باد جود، اور تم سے ہے سب کا وجود، اور تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود، تم سے ہے سب کی بقا، تم پہ کروڑوں درود۔ اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو نہ میں تمہیں پیدا کرتا، نہ ساری کائنات کو بناتا۔ اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو، اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، تمہارے لیے چنین و چونا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ اللہ۔ یہ تو اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پر حضرت ہوا، اب دوسرا شعر سن لے تو پورا ٹائم انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اس طرح سے گرمی محشر سے پناہ مانگا کرو، دعا مانگا کرو۔ اے خلیل و نجی مسیح و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، اور یہ بے خبری کی خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ اللہ اللہ۔ حال یہ ہوگا کہ سرکار قیامت میں حشر کا دولہا بن کر کے تشریف لائیں گے۔ داہنی طرف حضرت ابو بکر ہوں گے، بائیں جانب حضرت عمر فاروق اعظم ہوں گے، 70,000 صحابہ کی جماعت پیچھے پیچھے ہوگی۔ رب تعالیٰ اپنے محبوب کے پیشانی کو ہم پاپیوں کے بخشش کے تاج سے سجا دے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ۔ اللہ رب العزت اپنی کرسی کے داہنی جانب اپنے محبوب کی کرسی لگوائے گا، اور دوسری حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کرسی پر اپنے محبوب کو جلوہ افروز فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ کاش مہ
میرے آقا کے سامنے سارے شہدائی صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، بات چل رہی تھی بخشش کی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا کہ محبوب تم آدھی امت کی بخشش بلا حساب و کتاب لے لو، اور یا تو شفاعت لے لو، یعنی تم اپنے پاپی امتیوں کی سفارش میری بارگاہ میں کرو تب میں انہیں بخش دوں، اور یا تو آدھی امت کی بخشش بلا حساب لے لو۔ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں فاخترت الشفاعہ، تو میں نے شفاعت کو اختیار کیا، اس لیے کہ شفاعت زیادہ عام اور زیادہ کافی ہے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جن پاپی امتیوں کے تعلق سے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کروں گا، میرا رب انہیں بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا دیکھو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار ارشاد فرماتے ہیں، تو میرے شہدائیوں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اپنی امت کے نیکوکاروں کو بخشواؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد بد عمل نہ بننا، نماز کو نہ چھوڑ دینا، حج کو نہ چھوڑ دینا، زکات کو نہ چھوڑ دینا، نیکیوں کا کرنا نہ بھولنا۔ سن لو، اس حدیث پاک کو سننے کے بعد بے پرواہ نہ ہو جانا۔ تمہارے جس رسول نے اس حدیث میں تمہیں بخشش کی بشارت دی ہے، وہی آقا ارشاد فرماتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فالقی فی النار 30 حقبہ، جو جان بوجھ کر کے نماز کو چھوڑ دے گا وہ 80,000 سال تک جہنم میں جلے گا۔ رسول کونین کا یہ بھی فرمان ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا، میرے شہدائیوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نیکوکاروں کو بخشواؤں گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، ہم تو یہی جانتے ہیں۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، لا لیکن المذنبین الخطائین، نہیں، بلکہ میں اپنی امت کے بڑے بڑے پاپیوں کو بخشواؤں گا، بڑے بڑے گنہگاروں کو بخشواؤں گا، بڑے بڑے سیاہ کاروں کو بخشواؤں گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے ہے۔ شفاعتی لأہل الذنوب من امتی، میری شفاعت میری امت کے پاپیوں کے لیے ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مچل گئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا کریمانہ حال تو یہ ہے کہ بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، بد سہی، چور سہی، مجرم و ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کریمہ تیرا، کریمہ تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول پڑے کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان دیکھ لے۔ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، عیسیاں کے معنی گناہ، ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ تعریف کرتے ہیں وہ بھی تعریف کریں گے۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ دیکھ، جب دنیا سے لے کر کے قیامت تک نبی ہی کی پناہ ہے، تو آج کیوں نہیں دنیا میں نبی کی پناہ میں آ جاتا ہے، تاکہ قیامت میں بھی نبی کی پناہ مانگ تو تجھے پناہ مل جائے۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اور کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، قیامت میں اگر مان گیا۔ ہماری زبان پر سرکار کی تعریف ہو، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کی دن ہو بھلے، اور لیوا کے تلے ثنا میں کھولے، رضا کی زبان تمہارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ حضرت عظیم البرکت کا شعر اب پڑھو، آبائی شفاعت کی ساعت آبائی،
گھبرانے والے کی بائی شفاعت کی ساعت بائی اور ذرا چین لے میرے گھبرانے والے اے گھبرانے والو اطمینان و سکون میں ہو جاؤ، بخشش کا وقت آ گیا۔ اب میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر۔ کہ ہم سیاہ کاروں پہ رب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ رب تپش محشر میں، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سایہ افغن ہو۔ رسول اللہ کرم فرماؤ، میرے سرکار میرے کرم فرماؤ، میرے آقا میرے کرم فرماؤ۔ خدا بندہ پرور میرے جرم بخش دے گا، اور سارے حشر جب میں دوں گا تیرے نام کی دہائی۔ سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ قیامت میں اتنی بھیڑ بھاڑ ہوگی، ہم سرکار آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط کے کنارے جب میری امت گزرے گی تو میں وہیں سلامتی کی دعا مانگوں گا، مجھے ڈھونڈ لینا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں آپ کو تو؟ آقا نے فرمایا میزان عمل پر مجھے ڈھونڈ لینا جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو؟ آقا نے ارشاد فرمایا حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا۔ عرض کیا یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں تو؟ آقا فرماتے ہیں اپنے امتیوں کو بخشوانے کے لیے میں انہی 3 جگہوں پر ملوں گا، میزان عمل پر، حوض کوثر پر، اور یا تو پل صراط کے کنارے۔ اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، اور سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ ہوگا، اچھا ہوگا۔ اور جب عشق بتا مخلوق کیسا ہوگا، اور سامنے جب میرے محبوب کا جلوہ ہوگا، جلوہ ہوگا۔ عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ اسے کہتی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اور جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے پاون قید بند، اور حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی۔ یہ وہ ہے کہ جب میرے نام کو سنتا تھا تو درود پڑھ لیا کرتا تھا، اس کے درود کو میں نے اس کے نام عمل میں ڈال دیا، اللہ نے اس کی نیکیوں کو بڑھا دیا اور برائیوں کو ختم کر دیا۔ پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود، پڑھتا رہتا ہوں اسی واسطے کثرت سے درود، تاکہ ٹوٹے نہ میرا صلی اللہ سے رشتہ، صلی اللہ سے رشتہ۔
قتل خوریز سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا، قتل خوریز سے ہم کو نہ ڈرائے دنیا، ہم مسلمانوں کا ہے کربلا سے رشتہ، کربلا سے رشتہ۔ اللہ اللہ، قیامت کے میدان میں ہم پاپیوں کے ڈھونڈنے کے لیے اس طرح سے ہوگا کہ عزیز بچہ کو ماں جس طرح تلاش کرے، خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا، اور کسی طرف سے صدا آئے گی حضور آؤ، نہیں تو تم میں غریبوں کا فیصلہ ہوگا۔ یہ اعلیٰ حضرت قدیم البرکت کرواتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جاننا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کی عزت کو دیکھنا چاہتا ہے، تو اپنے نبی کے دعوے تحفظ کو دیکھنا چاہتا ہے، فریاد امتی جو کرے حالدار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، خبر نہ ہو۔ قیام فرما ہوں گے تو ارشاد ہوگا جبریل امین کو خبر کرو، اہل صراط روح امین کو خبر کریں، اور جاتی ہے امت نبوی فرش پر کریں، فرش پر کریں۔ قدیم البرکت فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے کنارے کھڑے ہو کر کے سلامتی کی دعا مانگیں گے اور ایسے موقع پر ہمارا گزر ہوگا تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو حال اس طرح سے ہوگا کہ رضا پل سے وقت کرتے گزریے کہ ہے رب سلیم صدائے محمد، صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو حافظ قرآن کا عمل صحیح العقیدہ ہے وہ اپنے گھر کے 10 لوگوں کو جنت دلائے گا جن پر جہنم آتی ہوگی، تب تک وہ گناہگار کہے گا ارے یہ معاملہ کیا ہے، قیامت کو تو ابھی کوئی کسی سے منہ ملانے کے لیے تیار نہیں تھا اور تم اپنی نیکی ہم کو دے رہے ہو، ہمارا گناہ ہم سے مانگ رہے ہو۔ وہ نیکوکار بول پڑے گا ارے کیا تو دیکھ نہیں رہا ہے کہ گناہگار سرکار کی بخشش سے جنت میں جا رہا ہے، تھوڑا سا گناہ ہم کو بھی دے دے تاکہ سرکار کی شفاعت سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ حضرت قدیر البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے والا تو اپنے نبی کی شان کو جان لے، تو اپنے نبی کی عزت کو دیکھ لے، تو اپنے نبی کے وقار کو دیکھ لے کہ کیا ہی ذوق ذات بات ہے تمہاری واہ واہ، اور قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ محمد کیا راضی ہو گئے ہو؟ فاقول ایو ربی رضیت، تو میں عرض کروں گا ہاں میرے پروردگار میں راضی ہو گیا۔ ایک ایک امتیوں کی بخشش کرا کر کے میرے سرکار راضی ہوں گے۔ بڑی اچھی ترجمانی اجمل سلطان پوری نے کر دی ہے کہ کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، کر کے قیامت میں شفاعت وہ کہیں گے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں، ظالموں کو جن کی بخشش سرکار کے شفاعت سے نہیں ہوگی وہ قاتلان حسین ہیں۔ قاتلان حسین کو نبی کی شفاعت قیامت کے میدان میں نہیں ملے گی، اتنا بھیانک انجام ان کے لیے ہے۔ خام خواہ کے لیے وہ لوگ یزید اور یزیدیوں کی حمایت کیا کرتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں حاصل ہوگی، وہ قاتلان امام حسین ہیں۔
اللہ اکبر. ہر اپنا سر کریم سجدہ میں رکھے گی. رب تعالیٰ فرمائے گا محبوب سجدہ سے سر کو اٹھاؤ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی کو بیان فرماتے ہیں. میرے سرکار اتنا روئیں گے اتنا روئیں گے پھر نیچے مبارک بھیگ جائے گی, وہ جگہ تر ہو جائے گی. اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا, رو رو مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, دریا بہا دیے ہیں. وہ آئے مسکراتے ہم سیاہکاروں کی طرف, اور پھر منگلتیاں طرف بجلی گراتے جائیں گے. اور اب آ گئی ہے سوچے رحمت سے ان کی آنکھیں, جلتے بجھا دیے ہیں اور روتے. اب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا شعر پڑھو کہ کرتے ہیں بے حد قصور تم ہو غفور, اور بخش دو جرم و خطا تم پہ کرو ضرور, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. یا رسول اللہ کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کرو درود, کرو درود. میرے دوستوں میری گزارش ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اپنے دل میں بساتے ہوئے اپنی جبینوں کو سجدوں سے چمکا لو, اپنے قلب میں اللہ کا خوف رکھو, اپنے بزرگوں سے محبت کرو. یہی محبت ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے. سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی ایسا گنبد والے منظور دعا کرنا, جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا.